کہانی بنائی تھی تو کہانی جس صفحے پہ جس سائفر پہ بنائی تھی اس کے چوری کر کے کیوں چھپایا؟ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور اس کے بعد نعرے لگائے گئے ہم کوئی غلام ہیں، حقیقی آزادی چاہیے، اور پھر وہاں پر ڈالر دے کر امریکہ میں امریکہ کی غلامی کے لیے وہاں پر پوری فرمز ہائر کی گئیں کہ ہمیں معاف کر دو، منتیں کرتے ہیں پھر آپ، میں بڑا اچھا ہوں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ اپنی لابنگ کے لیے اور پی ٹی آئی کے تعلقات امریکہ اور دوسروں سے اچھے رہیں، مگر پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ جتنے مرضی خراب ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر بے شک تم کٹ پتلی تھے، لیکن تھے تو وزیر اعظم۔ تم نے وہ جو خط لہرایا ہے اس کا نقصان پاکستان کو اس کے بعد کتنے سائفر آئے ہوں گے تمہارے کردار کے بارے میں؟ یہ حکومت نے تو منہ نہیں کھولا، اس نے تو نہیں کسی کو بتایا کس ملک نے تمہاری سفارتکاری پر سائفر نہیں بھیجے ہوں گے، کہ کون کون سے گل کھلاتے رہے ہو تم، عرب ملکوں سے لے کر ان کی تحفوں کو بیچنے سے لے کر، اور جو تم نے ملکی مفاد اور ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا اس پر کتنے سائفر آئے ہوں گے۔ لیکن اس حکومت نے تو کبھی کسی کو، کیونکہ وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کبھی بات نہیں کی، اور تم نے اپنی ذات کے لیے اپنی پارٹی کے لیے تو وہاں کمپنیاں ہائر کی کہ جی ہمیں اچھے تعلقات امریکہ سے چاہیے، لیکن پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ اسی کی بنیاد پر تم نے لوگوں کو غدار بنایا، اسی کی بنیاد پر تم نے کہا جانور ہے، غدار ہے، میر جعفر ہے، اور وہی سائفر تم چوری کر کے اس لیے لے کر گئے کہ اس میں اگر کچھ تھا تو پھر وہ بھی بتا دیتے نا، حوصلہ کرتے، اتنا کھیل کھیلا تھا تو اگلا بھی بتا دیتے، اس کو چوری کیوں کیا پھر؟ اور بار بار یہ کہنے والے کہ پاکستان میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے۔ ایسے ماحول میں فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی جو پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے، کوئی سزا جزا فوراً ریٹیں لگ جاتی ہیں، اس کو جی آرمی ایکٹ کے تحت سزا نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں اس نے کوئی ٹریفک سگنل توڑا تھا کہ اس کو کوئی عام سزا ہو؟ وہ توشہ خانہ کھائیں، وہ فورن فنڈنگ، وہ اس کے بعد سائفر، اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو۔ بھی قانون ایک جیسا ہوگا سب کے لیے تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا۔ ان بلوائیوں کے ساتھ جنہوں نے کوئی پاکستان کا کینٹ نہیں چھوڑا، پاکستان کی دفاعی تنصیبات نہیں چھوڑی، یہ پاکستان کے وہ پولنگ سٹیشن کیسے چھوڑیں گے؟ اور اس سائفر کے بعد بھی اگر کسی کو سزا نہیں دینی، اگر پاکستان کا نظام، میں دوبارہ کہہ دوں کہ وہ مشہور ڈائیلاگ تھا کہ ایک مچھر نے آدمی کو ہجڑا بنا دیا، پاکستان کے نظام انصاف کو ایک چور، ایک لاڈلے نے لولا اور لنگڑا بنا دیا ہے۔ کسی چیز میں سزا نہیں ہوگی، سائفر ہو، توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، کرپشن کے کیس ہوں، عدت کے معاملات ہوں، اولاد کے معاملات ہوں، کوئی نہیں، سب خاموشی رہے گی۔ اور جب تک قانون اپنی عملداری نہیں دکھائے گا، بلوائیوں کی جماعت کے ساتھ عام سیاسی جماعتیں الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ کیوں آرٹیکل 6 کی کاروائی نہیں ہو سکتی جی؟ اور پھر کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کا بھی ختم کر دیں، لوگوں کو کہیں کہ وہ فائلیں آیا کریں، ملکی مفاد اسی طرح ہی آئیں، اپنی سیاست چمکائیں، ایسے پریس کانفرنسوں میں اور جلسوں میں لہرائیں اور کوئی نہ پوچھے۔ اگر اس کو نہیں پوچھنا تو پھر آرٹیکل 6 ختم کر دیں، پھر حلف کی روح گردانی پر جو مقدمے بنتے ہیں وہ ختم کر دیں بھائی۔ تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اعظم خان صاحب کے بیان کے بعد ایک دفعہ پھر اتنا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے، اس پر ہم بھول جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، اتنے بڑے گناہ جو ہیں وہ لوگ بھولتے جائیں گے۔ مگر اگر اسی طرح کے گناہ گار اور اسی طرح کے لوگ حکومتیں کرتے رہے اور آنے والے الیکشن میں امیدوار اور آنے والے الیکشن میں
الیکشن لڑ کے پھر انہی کرسیوں پر برجمان ہوں گے تو پھر اس ملک کا وہی حال ہوگا جو پچھلے 4-5 سال ہوا تھا. نہ آپ کا کوئی دوست ملک آپ کے ساتھ تعلقات رکھے گا, نہ آپ غریب کا چولہا چلے گا, نہ پاکستان کی عزت بچے گی. قانون خدا کا واسطہ ہے, نظام انصاف اور جو عدل کا نظام ہے اس کو چلانے والے خدا کا واسطہ ہے. تکڑی ایک جیسی تول دیں, ایک جیسی تول دیں, ایک جیسی نہیں بھی تول سکتی تو اتنی ساری چیزیں جو ہیں اس پہ کوئی فیصلہ فرما دیں, اور خان صاحب کے لیے کوئی ایک علیحدہ قانون ایک ملک میں بنا دیا جائے اور باقیوں کو کہا جائے کہ ان کو علیحدہ کسی قانون سے ناپا اور تولا جائے گا. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.